بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پیپل لائف چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک معروف پرندے کے متعلق آگاہ کریں گے۔ یقیناً آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوں گے۔ دوستو، اس پرندے کا نام ہدہد ہے، جس کے جسم پر مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں۔ ہدہد ایسا پرندہ ہے جو بدبودار ہونے کے ساتھ ساتھ بدبو کو پسند کرتا ہے، اسی لیے یہ اپنا گھونسلہ گندے مقامات پر بناتا ہے۔ نیز یہ عادت اس کی تمام جنسوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بات جان کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ اہل عرب کا ہدہد کے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ پرندہ زمین کے نیچے پانی کو اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ جیسے انسان گلاس کے اندر پانی دیکھ لیتا ہے۔ یہ پرندہ پانی کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کا رہبر تھا۔ ساتھیو، یقیناً آگے چل کر اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہدہد کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی دلچسپ باتیں بھی بتائیں گے، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیپل لائف سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ میرے عزیزو، اب جانیے ہدہد کے متعلق کچھ اہم معلومات۔ اگر ہدہد کے پروں کی دھنی کسی گھر میں دی جائے تو وہاں کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے، اور اگر صاحب نشان یعنی ایسا شخص جسے بھولنے کی بیماری ہو کی گردن میں ہدہد کی آنکھ لٹکا دی جائے تو اس کی یہ بیماری جاتی رہے گی اور وہ بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہدہد کا خون بھون کر عرق سنداب میں ملا کر کھا لیا جائے تو قوت حافظہ اور ذہن کے لیے بے حد مفید ہے، اور اس عمل کے بعد مذکورہ شخص کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ اگر کوئی آدمی 10 ہدہد کے پروں کو نوچ لے اور ان پروں کو کسی مکان یا دکان میں ڈال دے تو وہ مکان یا دکان ویران ہو جائے گی۔ جو شخص مردہ ہدہد لے کر اس کی چونچ اس کی کھال میں لپیٹ لے اور اسے اپنے پاس رکھے تو اس کی کوئی بھی چیز ضائع نہ ہوگی، اور اگر یہی شخص ہدہد کی چونچ لے کر بادشاہ کے پاس چلا جائے گا تو اس کی دلی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اگر کوئی ہدہد کے حوصلے کی مٹی کسی قید خانے میں ڈال دے تو سارے قیدی آزاد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ہدہد کا پنجہ لے کر کسی بچے کی گردن میں لٹکا دے تو وہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ میرے عزیزو، اگر کوئی شخص ہدہد کی دم لے کر اس پر تھوڑا سا خون لگا لے اور اسے کسی انڈے دینے والی مرغی کی گردن میں لٹکا دے تو وہ مرغی انڈا دینا شروع کر دے گی، اور اگر یہی دم کسی نکسیر کے مریض یعنی ایسے مریض جس کے ناک سے بکثرت خون بہتا ہو کی گردن میں لٹکا دی جائے تو وہ متاثرہ شخص بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی ہدہد کے پروں کو اپنے پاس رکھ لے تو وہ شخص لڑائی کے وقت اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہدہد کا خون کسی سپی وغیرہ میں ڈال لیا جائے اور پھر اسی خون کا ایک قطرہ کسی ایسی آنکھ میں ڈالا جائے جس پر بال اگایا ہو تو وہ بال زائل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ہدہد کی دائیں آنکھ کو کسی نئے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے داہنے بازو پر باندھ لے تو مذکورہ شخص جس کے پاس بھی جائے گا وہ اس سے محبت کرے گا، اور جو بھی اسے دیکھے گا وہ بھی اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر کوئی شخص ہدہد کی آنتیں لے کر اس کو خشک کرے اور روغن کنجد بنا کر اس شخص کی داڑھی یا سر کے بالوں پر لگا دیں تو محض 3 دن کے اندر ہی اس شخص کے تمام بال سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر ذبح کیا ہوا ہدہد کسی گھر میں لٹکا دیا جائے تو گھر کے افراد جادو سے محفوظ رہیں گے۔ میرے عزیزو، جو آدمی ہدہد کے جبڑے کا نچلا حصہ اپنے پاس رکھے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور اگر کسی پاگل کو ہدہد کے تاج کی یعنی سر کے اوپر کے حصے کی دھنی دے دی جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر ہدہد کی دھنی کسی نامرد یا محصور جس سے مراد ایسا آدمی جس پر جادو کیا گیا ہو کو دی جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہدہد کے بائیں بازو کا سب سے بڑا پر اپنے پاس رکھے تو وہ مقبول ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، ہدہد کو خواب میں دیکھنا کسی ایسے مالدار آدمی سے ملاقات کی طرف اشارہ ہے جس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ جو آدمی خواب میں ہدہد کو دیکھے تو اس کو مال و دولت حاصل ہوگی۔ اگر کسی پیاسے آدمی نے ہدہد کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اسے جلد ہی پانی مل جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ جو انفارمیشن ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ 100% درست ہے، کیونکہ یہ ایک مشہور زمانہ اسلامک اسکالر کی کتاب حیات الحیوان حصہ دوم سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔
اور ہم آپ کو بھی یہ کتاب ریکمینڈ ضرور کریں گے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اس کتاب کے اندر حیوانات سے متعلق بہت ہی حیران کن اور دلچسپ معلومات درج کی گئی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی دوستوں کی اپنی رائے کا اظہار دوستوں ہدہد کی خصوصیات کے حوالے سے بتاتے ہوئے آپ کو تاریخی واقعات ضرور سنائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہدہد کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہ ضرورت تھی یا کچھ اور تھا۔ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا یا تو وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردن اور شام کے کچھ علاقوں میں تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگین آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ ہدہد حضرت سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک زرخیز اور شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب ضرورت زندگی وافر مقدار میں میسر ہے۔ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے، ملکہ بلقیس، جو بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازاں ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہدہد نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی، یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنے معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ ہدہد نے ملکہ سبا کے متعلق یہ یقینی خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش عظیم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو لایا جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب دیا، اس سے معذرت سن کر فرمایا میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے کر جا کر دربار میں ملے اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت نامہ بر ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ پیارے دوستو، اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ مثلا ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامہ بر پرندہ کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرمانروا کی جانب سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا کہ یہ لوگ ان ناموں سے قطعاً متعارف نہ تھے، اور چوتھے یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کا راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچویں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ اور سورج پرستی چھوڑ دو، اور یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ علیہ السلام چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کے مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا، پھر اسے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم ہی سے مشورہ کرتی رہی ہوں۔
خواتین حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرمانروا نہیں بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرمانروا نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے دربار میں انسان، جن اور پرندے سب حاضر ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ مکمل واقعہ قرآن مجید کی سورہ نمل میں موجود ہے، اور اس واقعے کے بتانے کا مقصد ہدہد کی اہمیت اور اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالنا ہی تھا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ابھی ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں بنے تو ابھی ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں۔